آپ نے سنا انڈیا میں جہاں کلچر ہمارے جیسا ہے, ہسٹری ہمارے جیسی ہے, وہاں کبھی فوج آ گئی ہے؟ کون سا کرائسس نہیں آیا وہاں پر؟ ایک روز قبل ہی بھارت کے آرمی چیف نے پھر پاکستان کو للکارا ہے. جناب آپ کے تو لائن آف کنٹرول کے اوپر مبینہ طور پر دہشت گردوں کے لانچنگ پیڈز ہیں, ہم تو سرجیکل سٹرائکس کریں گے. اور پاکستان نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے بعد جو ہمارے میجر تھریٹس ہیں, جس میں افغانستان بھی ہے, جس میں ٹیررزم بھی ہے, جس میں کشمیر اور ہندوستان بھی ہے, کیا اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کوئی تبدیلی ہوگی یا ہم اس کو ایز اٹ از لے کے چل رہے ہوں گے سر؟ ہیلو فرینڈس, اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے. پاکستانی میڈیا اس سمے اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی ہمارے دیش میں چین کی سانس نہیں لے سکتے ہم لوگ. ہمیں 24 گھنٹہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کہیں آرمی نہ آ جائے. اور ہمارے پڑوسی دیش میں دیکھو, بھارت میں, وہاں کبھی بھی آرمی کی ہمت نہیں ہے کہ کسی طریقے کا تختہ پلٹ کر سکے. یہی طاقت ہے, اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کا ڈنکا بجتا ہے اور وہ اچھی طریقے سے اپنی اکنامی بھی ہینڈل کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انڈین آرمی چیف کے بیان کے بعد پاکستانی میڈیا میں بھی کھلبلی ہے. انہوں نے صاف بولا تھا کہ پاکستان اپنے بارڈر کے اوپر ابھی بھی آتنکوادی کیمپ کے اندر آتنکوادیوں کو پناہ دے رہا ہے اور ہمیں آگے جا کے کوئی کارروائی بھی کرنی پڑے گی اگر ایسا کرنا پڑا تو. اس سے پتہ چل جاتا ہے پاکستانی میڈیا اس سمے گھبرایا ہوا ہے اور انہیں یہ ٹینشن ہے ویسے ہی ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں, کہیں کو اور پنگا نہ ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جب سے انہوں نے نئی نیشنل پالیسی بنائی ہے اس کے بعد یہ ڈسکس ہو رہا ہے کیا کشمیر ہم بھول چکے ہیں, کیا ہمارا کشمیر کور ایشو نہیں بچا, کیونکہ ہم پڑوسی دیشوں کے ساتھ سبندھ اچھے رکھنا چاہتے ہیں جس میں بھارت بھی ہے اور افغانستان بھی. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری نیشنل پالیسی میں کشمیر کا مدعا ختم ہوتا جا رہا ہے. آئیے فرینڈس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. کسی نے یہ نہیں بیان کی کہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کی بھی کچھ خوبیاں ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. آپ نے سنا برطانیہ میں کبھی فوج آ گئی ہے اقتدار میں؟ وہاں بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. آپ نے سنا انڈیا میں جہاں کلچر ہمارے جیسا ہے, ہسٹری ہمارے جیسی ہے, وہاں کبھی فوج آ گئی ہے؟ کون سا کرائسس نہیں آیا وہاں پر؟ وجود کبھی سنا آپ نے کہ وہاں ملٹری سسٹم آ گیا ہے؟ آپ بتا دیں فوج کو لاتا کون ہے بھائی میرے فوج بات کے دروازے کون کھٹکھٹاتا ہے؟ ڈیبیٹ کی اور چلی جائے گی. کچھ ایسی فورسز ہوتی ہیں جن کے دروازے کسی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. We are not discussing the role of the army. We are discussing I am just giving you parallel examples. ٹھیک ہے, but we are discussing there is a demand in the market کہ صدارتی نظام لاؤ, ترقی پاؤ. I haven't yet finished. Okay, no, please let him finish. دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم لانے کی خواہش کا اظہار کیوں ہو رہا ہے, اس پر کسی نے بات ہی نہیں کی. چلے میں تو مرتا مر جاؤں گا لیکن میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں بخاری صاحب, آپ اللہ ہمارے ساتھ رکھے گا. آپ اپنی دوستی بناتے ہیں سب سے زیادہ ایک کمیونسٹ کنٹری کے ساتھ, پھر اس کے بعد مونارکی کے ساتھ, پھر آپ کہتے ہیں میں چیمپئن ہوں ڈیموکریسی کا. بھائی یہ کیڑی دوستی ہے بھائی؟ اب بھائی اس حکومت کی نااہلی, اس حکومت کی کرپشن, اس حکومت کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بے پناہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی, نیشنل میڈیا میں بھی, سوشل میڈیا میں بھی, اور گراس روٹ لیول پر بھی. جس دکان پر آپ جائیں وہاں لوگ کہہ رہے تھے ہم تانگ آ گئے, یہ آ گئے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی فرسٹ ایور قومی سلامتی پالیسی کی. سید محمد علی صاحب, بہت زور دیا گیا ہے کہ پیس ود دا نیبرز, یعنی ہمسایوں کے ساتھ امن پر مبنی تعلقات. وہ تو پاکستان کی اول دن سے یہ پالیسی ہے. خارجہ پالیسی کا ستون خارجہ پالیسی آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے. پاکستان نے تو کہا افغانستان کے ساتھ بھی امن, بھارت کے ساتھ بھی امن, لیکن بھارت کی جانب سے تو ہمیں خونخوار پہلو نظر آئے. اور ابھی جس وقت یہ نیشنل پالیسی سیکیورٹی پالیسی کا اجرا ہو رہا تھا, ایک روز قبل ہی بھارت کے آرمی چیف نے پھر پاکستان کو للکارا ہے. جناب آپ کے تو لائن آف کنٹرول کے اوپر مبینہ طور پر دہشت گردوں کے لانچنگ پیڈز ہیں, ہم تو سرجیکل سٹرائکس کریں گے. اور پاکستان نے کوشن بھی کیا. تو جس وقت پالیسی کا اجرا کیا جا رہا ہے اسی وقت تو بھارت کی جانب سے انتہائی نیگیٹو رسپانس آتا ہے. تو ایسی سچویشن میں, ایسے پوسچرز میں ہمسایوں سے امن کیسے ممکن ہے؟ جی بہت شکریہ. بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھیے جو اس وقت زمینی حقائق ہیں اور جو تصویراتی ماحول ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو آبویسلی اس ڈاکومنٹ کا اس ٹائم پہ جو اجرا ہے وہ ایک اس ڈاکومنٹ کو بہت کلوزلی ہمارے نیبرز اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی پڑھا ہوگا. لیٹ می ایشور یو دس. اور ہمارے مشرقی ہمسائے سے اس کے اوپر کمنٹری اور اس کا انالیسس آلریڈی آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بہت یعنی باریکی سے انہوں نے ایک ایک لفظ کو پڑھا اور انالائز کیا ہوگا اور اس پہ کمنٹس آ بھی رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی اسی حوالے سے, اسی کانٹیکس میں دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل جب صبح کے ٹائم پہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کا اجرا کیا گیا تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد
دفتر خارجہ کی بریفنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ جاری کی گئی، خدشے کا اظہار بھی اور ساتھ وارننگ بھی دی گئی کہ بھارت کی جانب سے عالمی برادری کو وارن کیا گیا کہ بھارت کی جانب سے اس کے داخلی سیاسی ماحول کے پیش نظر کچھ غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے مان لیا ہندوستان آپ کا دشمن ہے اور وہ کرے گا۔ ہائیبرڈ وارفیئر مثال کے طور پہ ہے، ہائیبرڈ وارفیئر میں آپ کا یہ میڈیا، ادھر کا میڈیا دیکھ لیں، آپ کا ادھر کی انٹیلیجنس دیکھ لیں، را دیکھ لیں، اس کو افغانستان میں دیکھ لیں، دنیا میں ان کے ڈپلومیٹس دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کون کون سے آرٹیکل لکھ رہے ہیں، وہ کس کس طریقے سے پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مودی صاحب نے تو آپ جانتے ہوں گے مودی صاحب کو، وہ ہے آدمی ہندوستان میں، انہوں نے کہا کہ جی ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے بعد جو ہمارے میجر تھریٹس ہیں، جس میں افغانستان بھی ہے، جس میں ٹیررزم بھی ہے، جس میں کشمیر اور ہندوستان بھی ہے، کیا اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کوئی تبدیلی ہوگی یا ہم اس کو ایز اٹ از لے کے چل رہے ہوں گے؟ سر دیکھیں، جو پیپر ہے وہ تو بہت بڑی تبدیلی کی بات کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس ود نیبرز، اور کشمیر کے پورے ایشو کے اوپر کوئی 100 لفظوں میں بات کی گئی ہے، لیکن اس کو ایک لنگرنگ ڈسپیوٹ کے طور پہ مینشن کیا گیا ہے، جبکہ آئین پاکستان میں اور باقی جگہ تو اس کو ہم ایک کور ایشوز کہتے رہے ہیں، کور ایشو سمجھتے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ تمام تر تعلقات کے اچھا یا برا ہونے کی وجہ یا اچھا اور اچھا نہ ہونے کی وجہ کشمیر ہے۔ تو آج جبکہ ایک طرف پیپر بات کرتا ہے ہندوتوا کی، ایک طرف جو جو ایک پریڈومیننٹ ہندو پالیسی کے جو رویے ہیں ان کی بات کرتا ہے، تو اگر وہ اتنے ہندوتوا کے فین ہیں تو پھر تو نیبرنگ کنٹریز کو اور ان کے ملک کے اندر رہنے والی مائنورٹیز کو خطرہ ہے، تو پھر کیا یہ ضمانت ہے کہ کل ایک اور پلوامہ نہیں ہوگا اور وہ ہم پر پھر چڑھ نہیں دوڑیں گے؟ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہندوستان کے ساتھ all is well and we want very peaceful relations، ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹریڈ کر کے کیا آپ کشمیر کے جو موجودہ صورتحال ہے اس کو اس پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ آج تک پرائم منسٹر آف پاکستان نے جس فورم پر بات کی، یونائٹڈ نیشن میں بات کی یا ملک کے اندر بات کی یا پارلیمنٹ کے اندر بات کی یا جلسوں میں بات کی، تو انہوں نے کہا ہندوستان سے بات صرف اس وقت ہوگی جب وہ 19 اگست کے اقدام کو واپس لیں گے۔ جی سر، وہ جو کشمیر کے اندر ہونے والا ظلم ہے اس کو بند کریں گے۔ آج اس طرح کی کوئی بات ڈاکیومنٹ میں نظر نہیں آتی اور وہ پیسفل کو ایگزسٹنس اور ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، تو میں کیا سمجھوں کہ یہ پالیسی ٹرو ریفلیکشن ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی سوچ؟ نہیں جنرل صاحب یہ تو آپ نے ایلیبوریٹ کر دیا، جو ڈاکومنٹ بات کر رہا ہے اباؤٹ دا ایشو آف کشمیر۔ یو آر اے سیکیورٹی ایکسپرٹ، آپ نے زندگی گزاری ہے فوج کے اندر اور آپ کو ٹائم بھی ملا ان ساری چیزوں کو قریب سے دیکھنے کا۔ یہ جو کشمیر کا کور ایشو ہے، کیا وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا ود دا نیم آف کور ایشو، کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا؟ نہ ہم اس میں اپنی پالیسی کو بدل رہے ہیں، نہ اس میں ہم کہیں بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، نہ اس میں ہم کہیں کمپرومائز کر رہے ہیں۔ ہم ڈاکومنٹس میں یہ پرومیننٹ کرتے ہیں کہ بھائی آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 30 سال پہلے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے عدنان کہ اس ڈاکیومنٹ کے صرف 55 پیجز ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، جو باقی 100 سے زیادہ پیجز ہیں وہ میں نے اور آپ نے اور کسی نے بھی نہیں دیکھے۔ جی سر، اب ان میں کیا تفصیل موجود ہے اور اس ایشو کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جو باقی منسٹریز ہیں وہ اس کی روشنی میں کیسے پالیسی بنائیں گی، میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ میں نے پڑھے نہیں ہیں، ان کا نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے۔ تو یہ جو دکھانے کی پالیسی ہے 55 پیجز تک، اس میں مجھے وہ چیز اس طریقے سے ایز اے کور ایشو ایڈریس کی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔